ترقی کے اعتبار سے بات کریں تو افغانستان شاید آخری ملک ہو جو آپ کے ذہن میں آئے گا۔ گزشتہ 50 سالوں سے جنگوں اور غربت سے لڑتا یہ ملک آج دنیا کو حیران کر رہا ہے۔ افغانستان نے بغیر کسی بیرونی امداد کے ایک ایسے میگا پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا ہے جو اس کی تقدیر بدل دے گا۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو بات کرتے ہیں اس میگا پروجیکٹ کی۔ یہ میگا پروجیکٹ ہے کیا؟ یہ میگا پروجیکٹ ہے کاش ٹاپا کینال، دنیا کی لارجسٹ اور لانگسٹ کینال۔ یہ کاش ٹاپا کینال ہے کیا، اور وہ کیوں بنا رہے ہیں، اور وہ ایسا مائل سٹون کیسے اچیو کریں گے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے مارچ 2022 سے۔ افغانستان نے دنیا کی سب سے بڑی نہر کی بنیاد رکھی، جس کی لمبائی ہے 285 کلومیٹر اور اس کی چوڑائی 115 میٹر ہے اور اس کی ڈیپتھ 8.5 میٹر ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی کینال ناردرن افغانستان کے صوبہ بلخ سے شروع ہوتی ہے۔ افغانستان گورنمنٹ اس پر بہت تیزی سے کام کر رہی ہے۔ اس پر آلموسٹ آدھا کام مکمل ہو چکا ہے۔ وہاں کے لوگوں کے لیے یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہوگی۔ اس سے تقریباً 10 ملین لوگ مستفید ہوں گے۔ افغانستان کے کسانوں کو فائدہ ہوگا اور 55,000 ہیکٹر لینڈ اس سے سیراب ہوگی، ایسی زمین جو گندم اور زرعی اجناس پیدا کرے گی، اور اس کی بدولت افغانستان 2028 تک گندم کو ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ اس کینال کو 3 فیز میں مکمل کیا جائے گا۔ پہلے فیز میں اور دوسرے فیز میں کینال کی ڈگنگ، اور تیسرے فیز میں کھیتوں اور زمینوں پر ایریگیشن سسٹم کی تعمیر اور اسے مکمل کرنا۔ یہ پروجیکٹ افغانستان کے محکمہ NDC یعنی نیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور خالصتاً افغانستان گورنمنٹ نے اس کو فنڈ کیا ہے۔ افغان گورنمنٹ بغیر کسی بیرونی امداد کے اس کو تعمیر کر رہی ہے۔ اگر اس کی ٹوٹل کاسٹ کا تخمینہ لگایا جائے تو آغاز میں اس کی جو کاسٹ تھی وہ $500 ملین تھی، لیکن بعد میں اس میں $100 ملین کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی اس وقت اس کی ٹوٹل کاسٹ $600 ملین ہے۔ اس پروجیکٹ نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا کہ کیسے وداؤٹ اینی آؤٹ سائڈ ہیلپ نان ایکسپیرینس انجینئرز اس کو پراپر طریقے سے کیسے کر رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے تو افغانستان گورنمنٹ نے اس کے سوائل ٹیسٹ اور سروے کیے، جس میں اس نے لوکل گورنمنٹ کے انجینئر سے ان کو ہائر کیا۔ اس کے بعد یہ یقینی بنایا گیا کہ کینال کا گزر ایسی زمینوں سے ہو جو کہ قابل کاشت ہیں اور قریبی دیہات اور گاؤں کو فائدہ ہو۔ جب کینال کا سروے مکمل ہو گیا تو افغان گورنمنٹ نے 200 پرائیویٹ کانٹریکٹرز کو ہائر کیا اور اس کینال کو 114 سیکشن میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا فیز 108 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جس میں 7,000 ٹرک، ایکسیویٹرز، پروجیکٹ انجینئر اور دوسرے ورکرز کام کر رہے ہیں، اور یہی ابھی بھی کام کر رہے ہیں فیز 2 کے لیے، جو کہ 177 کلومیٹر طویل ہے۔ ہر کانٹریکٹر نے کام کا آغاز کیا ایکسیویٹر سے، جو کھدائی کرتے اور مٹی سے ٹرک بھرتے۔ یہ ٹرک مٹی کو اٹھاتے اور اسی نہر کے کنارے پھینکنے شروع ہو جاتے۔ جب ایک جگہ یہ کام مکمل ہو جاتا اور انجینئر سیٹسفائیڈ ہو جاتے اور سروے ان کا کمپلیٹ ہو جاتا تو اگلے حصے کی طرف وہ موو کر جائیں گے۔ اس پروجیکٹ میں 14 ہائیڈرولک گیٹس اور 14 بریجز گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے رکھے گئے ہیں، اور گیٹس کا مقصد ہے فلڈ کے پانی کو روکنا۔ ہیوی رین کی صورت میں سیلاب کے خطرے کے پیش نظر ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ 114 سیکشن کو ایک دوسرے سے سیپریٹ رکھا گیا ہے۔ کچھ حصے کی کھدائی کر کے اس میں پہلے پانی چھوڑا گیا تاکہ اس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ زمین اپنی جگہ سے سرک نہیں رہی۔ اس کے بعد ان کو آپس میں ملا دیا گیا۔ ایسے ہی ہر سیکشن کو پانی سے بھرا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس کینال کا فرش اور کنارے کنکریٹ کے نہیں بلکہ مٹی کے ہی ہیں۔ اس کا فائدہ کینال کے قریبی علاقوں کو واٹر لیول کے اوپر آنے کی صورت میں ہوگا، ان کی مٹی زرخیز ہوگی، اور دوسرا اس میں $1 ملین کی بچت بھی ہوئی، کیونکہ کنکریٹ کے سلیب کے لیے جو لاگت ہے وہ اس کا اندازہ آلموسٹ $1 بلین سے بھی زیادہ ہے، جو کہ افغانستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ 2 کنکریٹ کے بریجز، ایک بلخ خیرتون ہائی وے کے لیے، دوسرا رین کے لیے، بالکل سمپل طریقے سے بنائے گئے ہیں، یعنی ان کا سمپل سلیب ڈیزائن رکھا گیا ہے۔ جہاں تک بات ہے ایریگیشن سسٹم کی تو اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ فیز 1 کے ایریے میں پائپ لائن بچھا دی گئی ہیں تاکہ لوگ زمینوں پر کاشت کر سکیں۔ یہ انڈر گراؤنڈ پائپ لائنز قریبی ایریا کے کسانوں اور قریبی رہائشی علاقوں تک پہنچائی جا چکی ہیں۔ فیز 1 کی تکمیل کے قریب تقریباً روزانہ کی بنیاد پر 1 ملین کیوبک میٹر مٹی کو نکالا گیا ہے، جو بہت امپریسو پروگرس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مشینری وہاں کام کر رہی ہے وہ 1960 اور کچھ تو اس سے بھی پرانی ہے۔ کینال کے کناروں پر
ملین آف ٹریز کو پلانٹ کیا گیا ہے تاکہ نہر کی زمین کٹاؤ کا شکار نہ ہو۔ 20 کلومیٹر کے ایریا پر کاشتکاری شروع بھی کر دی گئی ہے تاکہ زمین کا اندازہ ہو اور ایریگیشن سسٹم کو بھی چیک کیا جا سکے، اگر کوئی فالٹ ہو تو اس کو دور کیا جا سکے۔ کینال کے قریبی علاقوں میں ایک اکنامک بوم آیا ہے کیونکہ لوگوں کو روزگار ملا ہے، لوگوں کی اکانومی بہتر ہوئی ہے۔ یہ افغان لوگوں کے لیے خوشائن بات ہے جو کہ سالوں سے جنگ و جدل، قحط سالی، خشکی اور غربت میں رہ رہے ہیں۔ قریبی علاقوں میں سولر پینل لگائے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں بجلی میسر نہیں ہے، اور یہی سولر پینل واٹر پمپس کو بجلی پرووائڈ کریں گے۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل 2028 تک ہونا تھی، لیکن جس سپیڈ سے اس پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے تو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ 2025 میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔